بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو یہاں اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ آپ کے سامنے دینی باتوں کے سلسلہ کو یہاں جاری کیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ کے خاندان اور آپ کے کنبہ ہمارے گاؤں میں مولانا آفتاب آصف صاحب بہت اچھے عالم بنے ہیں اور اب ان کا ارادہ علاقے ہی میں رہنے کا ہے، اس لیے ان سے آپ جتنا بھی فائدہ اٹھائیں کم ہے، اس لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ وہ آئندہ آپ کے سامنے دینی باتیں بیان کرتے رہیں۔ اس لیے کہ مرد حضرات تو دین کی باتیں جمعہ کے بیان میں، جلسہ جلوس میں اور مختلف جگہوں میں سن لیتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اور مستورات بہت مرتبہ دین کی کبھی کوئی بات سن نہیں پاتی ہے۔ سال گزر جاتا ہے، اللہ رسول کا نام ان کے کان میں نہیں پڑتا، دین کی باتیں ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اگر مستورات کا اسی طرح سے ہفتہ واری بیان ہو جایا کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں میں، مستورات میں اسی طرح بیان فرمایا کرتے تھے، تو انشاءاللہ آپ تک دین کی باتیں پہنچے گی، اور اگر آپ کا مزاج دینی مزاج بن گیا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی سب سے پہلا مدرسہ ہیں۔ بچہ آپ کے گود میں سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ بہت ساری باتیں ماں بچے کو گود ہی میں سکھا دیتی ہے۔ اکثر چیزوں کا نام ماں اپنے گود میں بچوں کو سکھا دیتی ہے کہ یہ بیٹا چمچہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ آم ہے، یہ املی ہے، یہ سب تو ماں سکھاتی ہے۔ تو ماں کا گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں نیک اور صالح بنے، ان کو دینی معلومات ہو، تو انشاءاللہ ان کے گود میں جو بچہ پرورش پائے گا اس بچے کا مزاج بھی دینی مزاج بنے گا۔ ماں کے گود میں اللہ کی وحدانیت، ایمان، یقین اس بچے کے کان میں جب بار بار پڑے گی، اللہ کا نام جب وہ ماں بچے کو گود میں لے کر بار بار اللہ کا نام لے گی، تو اس بچے کے خالی دل میں اللہ کا نام زندہ ہوگا، اللہ کا یقین ان کے دل میں پیدا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت ساری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے گود میں دودھ پیتے زمانے میں پاؤ پارا قرآن کریم کا حافظ بن گئے تھے۔ ان کی ماں نیک تھی، صالحہ تھی، وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کرتی، تو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے، کھلاتے ہوئے، سلاتے ہوئے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بچے کو سکھاتی تھی، جیسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے بچہ 2 سال کی مدت میں پاؤ پارا قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کا اگر مزاج دینی مزاج بن جائے تو انشاءاللہ ہمارے سماج کو دینی سماج بنانا، اسلامی سماج بنانا یہ آسان ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کو جب پہلی بار نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور قرآن کریم کی ایک سورت کی 5 آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل امین کو دیکھ کر اور قرآن کریم کی آیتوں کے بوجھ کی وجہ سے ہانپتے کانپتے گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، لحاف اوڑھاؤ، مجھے بخار چڑھ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ظاہر ہے ہم لوگ اگر اچانک جن دیکھ لیں تو کتنا گھبرا جائیں گے، جن دیکھنے کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرشتہ دیکھ کر آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، تو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی، کلا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ تو جو ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، رشتہ ناتا کا خیال رکھتے ہیں، مظلوموں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ ہلاک نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی سب سے پہلی عورت ہے، اس لیے یہ عورت کے لیے فخر کی بات ہے کہ نبی کی نبوت کو ماننے والا، ایمان لانے والا مرد پہلے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بعد میں ایمان لائے، حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ایمان لائی، اس لیے اللہ نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ قرآن کریم مکمل اس کا حفظ کرنے والا پہلے مرد نہیں ہے۔ اسلام میں، دنیا میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حافظہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت کو فخر حاصل ہے کہ ایمان لانے والی بھی سب سے پہلی عورت ہے، قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے والی بھی سب سے پہلی عورت ہے۔ مرد بعد میں جو ہے ایمان لائے، مرد بعد میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں عورتیں دین سے دور ہو چکی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں میں دینداری تھی، عورتیں تہجد گزار تھی، عورتیں نمازوں کی بہت پابندی کرتی تھی، روزے پابندی سے رکھتی تھی۔ جو ہے آج عورتوں میں دینداری کم ہو گئی مردوں کے مقابل میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، ہم اس کا یقین رکھیں کہ یہی دنیا آخری دنیا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یہی دنیا میری آخری دنیا ہے، اس لیے جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو چلاتا ہے، روتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے اس دنیا کو آخری دنیا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا میں ہم سے اس دنیا کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ان سے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ من حاضر رجل، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جو آدمی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب اور اتر دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کا جواب اور اتر صحیح نہیں دے سکے گا وہ ناکام ہوگا۔ کون صحیح جواب دے گا؟ جو دنیا میں اللہ کو رب مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھا ہے، اللہ ہی کی ذات کو سب سے بڑی جانا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے، اللہ سے زیادہ کسی کے اندر پاور نہیں، نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا بھی دیتا ہے، اللہ ہی پیدا بھی کرتا ہے، اللہ ہی موت بھی دیتا ہے، اللہ ہی روزی بھی دیتا ہے،
اللہ ہی بھوکا بھی رکھتا ہے، تمام طاقتیں تمام قدرتیں اللہ کے پاس ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں یہ یقین رکھے گا وہ قبر میں فوراً جواب دے دے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ قبر میں آسانی سے جواب دے دے گا کہ ہمارا دین اسلام تھا۔ جس آدمی کی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزری ہے، وہ قبر میں جواب دے دے گا کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جن کی زندگی یہودیوں کے طریقے پر، کافروں کے طریقے پر، دنیا کے غلط رسم و رواج کے مطابق گزری ہے، وہ وہاں جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو معلوم نہیں یہ کون ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے، اور اس دنیا میں جانے کا وقت مقرر ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے کپال اور نصیب میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں کتنے دن کے لیے آیا ہے، کتنا دن ان کو دنیا میں رہنا ہے، کتنا سال رہنا ہے، کتنا مہینہ رہنا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں تو متعین ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ کب موت آنی ہے۔ آج ہم افسوس کی بات ہے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نماز تو پڑھیں گے لیکن ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی کچھ کما لیں، کچھ دھوکہ دے دیں، بعد میں سب توبہ تلہ کر کے نمازی بن جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ معلوم نہیں کسی کو کہ موت کب آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی مگر ہم کو معلوم نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے بوڑھیوں سے زیادہ جوان مر رہے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں حساب لگائیے کہ پورے سال میں 70 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے بوڑھیاں کتنے مرے، اور جو ہے اس سے پہلے کے جوان 50 سال اور 15 سال 20 سال کے بیچ کے جوان کتنے مرے۔ تو آپ کو جوانوں کی تعداد زیادہ جو ہے دکھائی دے گی۔ اس لیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب موت آ جائے گی، کب اللہ کے یہاں بلاوا آ جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لیں، موت کے بعد کی کامیابی کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی طرح صحابیات جو تھی وہ بھی یہ یقین رکھتی تھی کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، دنیا کی چند روزہ کی زندگی یہ امانت ہے، یہ تو ایک سفر ہے، یہ سفر پورا ہو کر ہم کو اصل جگہ میں جانا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کا لڑکا حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے خادم تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا چھوٹا بچہ تھا، ایک مرتبہ بیمار تھا۔ چنانچہ بچہ بیمار تھا اور ان کا شوہر کہیں سفر میں نکلا، جو ہے شوہر رات میں جب پہنچا تو پہنچنے سے کچھ دیر پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی ماں حضرت ام سلیم سوچی کہ میرا شوہر تھک تھکا کر دن بھر جو ہے بہت پریشانی کے ساتھ گھر آیا ہے، اگر آتے ہی میں ان کو بتا دوں گی کہ آپ کا بچہ مر گیا ہے تو یہ بیچارہ نہ کھانا کھائے گا نہ سو پائے گا، پوری رات ان کی خراب ہوگی۔ اس لیے ماں ہونے کے باوجود بچے کو انہوں نے چادر سے ڈھانپ دیا، اور جب ان کے شوہر نے پوچھا بچہ کا کیا حال ہے تو ماں کہنے لگی بچہ تو پہلے سے بہت سکون میں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو سکون ہی ہے، تو کہا بچہ پہلے سے بہت سکون میں ہے۔ شوہر نے سوچا کہ میرا بچہ اچھا ہو گیا ہے،
چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سونے کے لیے بستر پر پہنچا، اور سفر سے آیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی بستر پر بلایا، اور میاں بیوی میں میل ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بیوی نے ان کے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے، اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی امانت رکھنے کے لیے دے اور پھر وہ اپنی امانت مانگ کر لے جائے تو آپ کو ناراضگی، تکلیف ہوگی؟ تو حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم کے شوہر نے کہا کہ نہیں، اس میں کیا تکلیف کی بات ہے؟ ایک آدمی امانت کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا اور اپنا سامان مانگ کر لے گیا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد حضرت ام سلیم نے کہا کہ جو ہے اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے لے لیا، یعنی آپ کو جو بچہ اللہ نے دیا تھا وہ بچہ فوت کر گیا، اس لیے اس بچے کو لے جائیے اور دفن کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رات کے واقعہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ایک ماں ہو کر بچہ مر گیا ہے، بچہ کو ڈھانپ کر شوہر کو ہنسی ہنسی کھانا کھلائے، شوہر کے پاس لیٹے، میل ملاقات ہو، پھر شوہر کو جو ہے عورت ہو کر تسلی دے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ یہ کمال، یہ صبر کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے بعد کی دنیا بھی ہے، ہم سب کو وہیں جانا ہے۔ ایک الماری میں جو ہے بھرنا ہے سامان، طاق میں بہت سارے بوتل رکھے ہیں، ایک بوتل آپ نے پہلے لے جا کر رکھ دیا تو اب اس میں جو ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، دوسرے جتنے بوتل رکھے ہیں سب کو اسی الماری میں لے جا کر رکھنا ہے، کسی کو پہلے رکھ دیا، کسی کو بعد میں رکھ دیا۔ تو اسی طرح سب کو آخرت ہی میں جانا ہے، سب کو قبر ہی میں جانا ہے، سب کو اللہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ ان کو یہ یقین تھا، اس لیے وہ اسلام کے لیے مر مٹتی تھی۔ مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا مدعی نبوت بنا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی زندگی میں بھی ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی بوٹیاں بنا کر بورا میں بھر کر سواری پر لاد کر مدینہ بھیج دیا۔ جب ان کی لاش مدینہ میں آئی تو ان کی ماں کہنے لگی لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ وَعَلَى اللَّهِ أَسْتَأْجِرُهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس بچے کو دودھ پلائی تھی، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ وہ روئی نہیں، وہ کہنے لگی کہ اسی دن کے لیے میں دودھ پلائی تھی کہ میرا بچہ جو ہے اللہ کے راستے میں کام آ گیا۔ غزوہ احد میں جو ہے بہت ساری صحابیات کو مدینہ میں خبر ملی کہ غزوہ احد میں مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے۔ مدینہ سے عورتیں دوڑتی ہوئی نکلی، راستے میں کسی عورت سے کسی نے کہا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے؟ اس کے بعد آگے بڑھی تو کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے نبی کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی خبر جھوٹی پھیل گئی تھی کہ ہمارے نبی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے؟ اور آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی بھی شہید کر دیے گئے،
وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ دیکھیے ایک عورت کے لیے آخر سہارا دنیا میں کیا ہے؟ باپ سہارا ہے، بھائی سہارا ہے، شوہر سہارا ہے، بیٹا سہارا ہے، یہی 4 سہارے ہوتے ہیں۔ لیکن خبر آئی کہ چاروں سہارے ختم ہو گئے، سب شہید کر دیے گئے، لیکن وہ عورت جو ہے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمارے نبی کی حالت بتاؤ، ہمارے نبی کیسے ہیں؟ جب احد میدان میں پہنچی اور اللہ کے نبی کو صحیح سلامت دیکھی تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر دامن پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ کہ آپ کے زندہ رہنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے، آپ جو ہے زندہ سلامت ہیں، اسلام زندہ سلامت ہے، دین زندہ سلامت ہے، لہذا میرے شوہر مر گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے باپ شہید ہو گئے، مجھے کوئی ذرہ برابر غم نہیں۔ یہ یقین، یہ ایمان ان کے دل میں کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، اللہ نے ہم کو یہ دنیا جو دیا ہے صرف کھانے کمانے کے نہیں، روزی تو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اتنی ہی روزی ملے گی جتنا لکھا ہوا ہے۔ آدمی چاہے جتنی دنیا میں مشقت اٹھا لے، مقدر کی جتنی روزی ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے ایک دانہ روزی زیادہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہم جو ہے آخرت کی کچھ تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو نماز نہیں جانتی ہیں وہ جاننے والی عورتوں سے نماز سیکھیں، اور جب تک صورتیں یاد نہ ہو وہ نماز پڑھنے والی ہماری ماں اور بہنوں کے قریب میں مصلی بچھا کر ان کے ساتھ اٹھ بیٹھک کریں۔ وہ جس طرح نماز پڑھے وہ بھی اسی طرح رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، کھڑی رہے اور نماز سیکھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ عورتیں روزے تو اہتمام سے رکھتی ہی ہیں، لیکن نمازوں میں بہت کوتاہی کرتی ہیں، تو ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں ہمیشہ پابندی سے۔ نماز کے بغیر کوئی مومن سچا اور کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، یعنی کافر جیسا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جب ہم آپس میں ملیں تو دین کا تذکرہ کریں، التحیات کا تذکرہ کریں، دعائے قنوت کا تذکرہ کریں، سورہ فاتحہ کا تذکرہ کریں، ایک دوسرے کو کلمہ سنائیں، کلمہ سکھائیں۔ افسوس کی بات ہے ہماری مائیں اور بہنیں جہاں 2-4 جمع ہوگی، ہر جگہ ہر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے تو فوراً شکوہ شکایت اور دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری ماں و بہنوں، دوسرے کی شکایت کر کے اپنی نیکی ان کو دے رہے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جن کی شکایت کر رہے ہیں ان سے ہم دشمنی کر رہے ہیں، مگر حقیقتاً دشمنی نہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی نیکی ان کو دے رہے ہیں اور ان کا گناہ اپنے سر پر لاد رہے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کی شکوہ شکایت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں۔ ہم بس جو ہے دین کا آپس میں تذکرہ کریں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں، کسی کی مصیبت میں ہم خوشی نہ منائیں، ان کی مصیبت پر ہم بھی غمگین ہوں، کسی کی خوشی سے بھی ہم کو پریشانی نہ ہو کہ فلاں کا بیٹا کیوں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ کی بندی، تیرا بیٹا کامیاب نہیں ہوا تو سب کا ناکام ہو۔ دوسرے کے بیٹا کی کامیابی سے ہم کو اسی طرح کی خوشی ہو جس طرح ہماری اولاد کی اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوشی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی ہر مومن کو چاہیے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اسی طرح ہم جو ہے ایک دوسرے کا حق ادا کریں، جس طرح اللہ کا حق ہے بندوں کا بھی حق ہے۔ ساس بہو ہے
تو ساس پر بہو کا حق ہے کہ ساس بہو کے ساتھ بیٹی جیسا برتاؤ کرے، ان کو دوسرے کی غیر کی بیٹی نہ سمجھے، اپنی بیٹی سمجھ لے۔ اور ساس بہو پر ذمہ داری ہے کہ ساس کو وہ اپنی ماں جیسی سمجھ لے۔ اگر دونوں طرف سے یہی برتاؤ اور معاملہ ہو کہ ساس کو ماں سمجھ لے بہو، اور ساس بھی بہو کو بیٹی سمجھ لے، تو کسی ساس بہو میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر ننن بھاؤج میں ایک دوسرے کو بہن سمجھ لے، جاؤ جٹھانی میں ایک دوسرے کو بہن سمجھ لے، جو چھوٹی ہے وہ کچھ برداشت کرے، بڑی اگر دو چار بات کہہ بھی دے تو سن لے، تو اس صورت میں کبھی کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں جھگڑا کچال ہوتا ہے اس گھر سے برکت چھین لی جاتی ہے، برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے جس گھر میں پیار محبت قائم ہو، جھگڑا کچال نہ ہو۔ ایک مرتبہ 3 آدمی کسی کے گھر میں گئے، گھر کے گارجن باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں بیچاری ایک بوڑھی ماں تھی اور ایک ان کی بہو تھی۔ 3 آدمی جائے گئے اور دستک دیے، دروازہ بجائے، جو ہے گھر کی عورت باہر نکلی اور پوچھی آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم مہمان ہیں۔ کہا مہمان ہیں تو آئیے آپ لوگ بیٹھیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ہم بیٹھیں گے نہیں، جب تک گارجن نہیں آئے گا اس وقت تک ہم جو ہے اندر نہیں آئیں گے۔ خیر تھوڑی دیر میں گارجن آ گیا، گارجن باہر نکلا اور کہا کہ چلیے بیٹھیے۔ ان لوگوں نے کہا دیکھیے ہم تینوں کسی گھر میں ایک ساتھ نہیں جاتے ہیں، تینوں میں سے ایک جائیں گے، کون جائیں گے یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم تینوں میں سے ایک کا نام ہے دولت، ایک کا نام ہے کامیابی، اور ایک کا نام ہے محبت۔ اب آپ مشورہ کر کے اپنی ماں سے اپنی بیوی سے آئیے کہ کن کو اندر بلانا ہے، تینوں میں سے ایک ہی جائیں گے۔ خیر اندر انہوں نے مشورہ کیا، بیوی مشورہ دی کہ دولت کو بلاؤ، دولت آئے گی سب کچھ ہوگا، لیکن بوڑھی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا محبت کو بلاؤ، گھر میں پیار محبت قائم ہو تو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ چنانچہ وہ آدمی باہر گیا اور کہا بھائی محبت صاحب اندر آئیے۔ جب وہ محبت صاحب کو بلائے تو تینوں اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا رے آپ نے تو کہا تھا ہم 3 میں سے ایک ہی اندر آئیں گے، تینوں نہیں آئیں گے، آپ لوگ تینوں ایک ساتھ کیوں اندر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے محبت کو بلایا، جس گھر میں محبت داخل ہوتی ہے اس گھر میں دولت بھی آتی ہے، اس گھر میں کامیابی بھی آتی ہے۔ اس لیے جس گھر میں آپس میں میل محبت ہوگی اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چند روزہ زندگی کے میں کسی سے جھگڑا نہ مولیں، کسی کو گالی گفتہ نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ آخری بات یہ بھی آپ سے میں عرض کر دوں کہ جس طرح آپ کے گاؤں میں الحمدللہ ایک اچھے مولانا آفتاب صاحب تیار ہوئے، ہماری سب بہنیں، ہماری تمام جو ہے مستورات یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن گیا اور قرآن کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، قیامت کے دن 10 ایسے خاندان اور رشتہ دار کے لیے ان کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ تھوڑا سا رک جائیے، ان کو جہنم میں مت ڈالیے، یہ میرے چچا ہیں، میں قرآن کریم کا حافظ ہوں،
آپ کا قرآن میرے سینے میں ہے، آپ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 10 آدمی کی سفارش کا اختیار ہے، اے اللہ میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری ماں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، ان کو آپ جو ہے بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ ان کو واپس لاؤ اور ان کو جنت میں داخل کر دو، میں نے اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے ان کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا، عالم دین بنانے کا عزم کریں۔ اگر ماں خود نمازی ہو، دیندار ہو، اللہ سے دعا مانگے اور اپنے بچے کو بچپنا ہی سے ان کی صحیح تربیت کرے تو انشاءاللہ ان کے بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے۔ ان سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کتنے لوگوں کی نماز صحیح ہوگی، کتنے لوگ دین پر آئیں گے، سب کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورج کو اگر تمہارے گھر میں لا کے لٹکا دیا جائے تو اس سورج کی جتنی روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ روشنی اس کے ماں باپ کے تاج کی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہمارے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، دین کا علم سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔